نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سوشل میڈیا پر اچھے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، بچوں، جوانوں، عورتوں، بوڑھوں اور عام مسلمانوں میں ان کی ضرورت کے لحاظ سے دین کی تعلیم و اشاعت اور اخلاقی تربیت کے لیے اس کو آسانی کے ساتھ بہت مؤثر طریقہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور زیادہ تر اسی راستے سے، اسی میڈیا سے ان کا مؤثر طور پر رد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، تعلیم کے لیے اب یہ ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے، اور جیسے ایک طالب علم کلاس روم میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے یا اپنے ٹیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کلاس روم کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسی طرح وہ اس ذریعہ ابلاغ سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور اپنی صلاحیت کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی دور دراز دیہات میں بیٹھے ہوئے طالب علم کے لیے بھی اس کے ذریعے مشرق مغرب کے ماہر ترین اساتذہ سے کسب فیض کرنا ممکن ہے۔ ایسے تعلیمی مفادات کے لیے اس ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4، صحت و علاج کے شعبے میں بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے ماہر ترین معالجین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ پاکستان میں ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے کسی ملک کے کسی دوسرے ڈاکٹر سے مستفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا یا نیشنل اور انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا جھوٹی خبریں بنانے اور پھیلانے، نیز سچی خبروں کو دبانے اور چھپانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں لگا ہوا ہے، اور نہایت مہارت کے ساتھ مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ان حالات میں سوشل میڈیا کے ذریعے سچائی کو پیش کرنے اور جھوٹ کی کلی کھولنے کی اہم خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عالمی ملکی سطح پر کئی واقعات ایسے ہیں جن میں سوشل میڈیا کی حقیقت بیانی نے ظالموں اور دروغگوئیوں کو شرمندہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کی مضرتوں سے نئی نسل کو بچایا جائے، کیونکہ جن چیزوں میں نفع و نقصان دونوں پہلو ہوں اور اس ذریعے کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہ ہو، تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو مفید طریقہ پر استعمال کیا جائے اور نقصان دہ پہلوؤں سے بچا جائے۔ جس طرح چاقو سے کسی جانور کو حلال طریقے پر ذبح کیا جا سکتا ہے اور کسی بیمار کو نشتر لگایا جا سکتا ہے، وہی چاقو کسی بے قصور کے سینے میں پیوست بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کی تربیت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اس کے مثبت استعمال کی تربیت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔